گورنر راج جو ہے وہ مارشل لا کی کوئی شکل نہیں ہے، آئین میں دیا ہے، فریمرز نے دیا ہے۔ میاں نواز شریف کو 2 دفعہ اقتدار سے نکال کے باہر کیا گیا۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم سرکاری اسلحہ لے کے، سرکاری گاڑیاں لے کے، سرکاری شب شبا کے ساتھ، سرکاری پروٹوکولز کے ساتھ دارالخلافے پہ حملے کریں گے۔ گورنر راج آئین اور قانون کا حصہ ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے گورنر راج پر بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی مشینری استعمال کر کے اسلام آباد پر حملہ غیر آئینی عمل ہے۔ ہاتھ جوڑ کر استدعا کرتا ہوں کہ بہت غلطیاں ہو چکی، ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر ہم نے لائن کراس نہیں کی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو کئی مرتبہ نشانہ بنایا گیا۔ ہمیں اقتدار سے متعلق قومی فلسفے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر تو آلریڈی عمران خان کا راج ہے، پھر کس راج کی ضرورت ہے؟ اور کسی گورنر راج سے ہم نہیں ڈرتے ہیں، اگر ان میں اتنی ہمت ہے تو لگا کر دیکھیں۔ یہ جنہوں نے بند کمروں کی پالیسیاں خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ کی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کا احساس کریں۔ ہم کسی گورنر راج سے نہیں ڈرتے، اگر ہمت ہے تو گورنر راج لگا کر دکھائیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا ممکنہ گورنر راج پر رد عمل۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ خیبر پختونخوا میں پہلے ہی بانی پی ٹی آئی کا راج ہے، خیبر پختونخوا میں کسی راج کی ضرورت نہیں، صوبے میں بند کمروں کی پالیسی نافذ کرنے والوں کے رویے پر غور کرنا چاہیے، ہمیں ہمارے صوبے کا جائز حصہ ملنا چاہیے۔ یہ جو ادھر بیٹھے ہیں ہمارے دو دوست بیٹھے ہیں، کل اس نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے اوپر سوچا جا سکتا ہے۔ اگر اس قسم کی حکومت سوچ رہی کسی طور پر صوبے میں گورنر راج کی، تو آپ یاد رکھیں جو کرنا ہے کرے، لیکن پھر اس کی جو پولیٹیکل ریپرکشن ہوگی وہ آپ کو پتا ہوگا کہ پھر آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ بیرسٹر عقیل نے کہا کہ گورنر راج لگ سکتا ہے، حکومتی نمائندہ غیر جمہوری رویہ اپنا رہا ہے، سب سے بڑی جماعت کے خلاف گورنر راج کی بات کی جا رہی ہے، ہم جمہوری جدوجہد کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا۔ حکومت گورنر راج کا سوچ رہی ہے، پھر معاملات سنبھالے نہیں جائیں گے، عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنا ضروری ہے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت کو پہلے ہی تحفظ حاصل ہے، مدت ملازمت کو 2027 تک تحفظ ہے۔ نئی ترمیم کے بعد اکٹھی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن آئے گا۔ نوٹیفیکیشن ایک سادہ سا معاملہ ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے ہمیں ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے۔ عوام ہمیں قانون سازی کے لیے ایوان میں بھیجتے ہیں، پی ٹی آئی کا اسمبلی چھوڑ کر جانے کا فیصلہ غلط تھا۔ کہ جو جیل کی ملاقات ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ قانونی مشاورت کریں، جیل کی ملاقات ہوتی ہے کہ جو صوبہ آپ کے زیر انتظام ہیں ادھر لا اینڈ آرڈر کے انتظامات کریں، جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ فوج کو بڑی گالی کون دے گا اس کو میں تھپکی دوں گا، جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ فوج کے ادارے کو بدنام کرو، انڈین ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ملک کو بدنام کیا جائے، جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ شہداء کی تصدیق کی جائے۔ جیل کی ملاقات قانونی مشاورت کے لیے ہوتی ہے، جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ فوج کو بدنام کرو اور شہداء کی تصدیق کرو۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے قومی اسمبلی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی مطالبہ کریں گے تو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی دور میں مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا۔ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ نواز شریف کا اے سی اتروا دوں گا، شہزاد اکبر جیسے لوگوں نے تلخیاں بڑھائیں۔ جو میری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی ہم پبلک لے جا کے اس پہ حملہ کریں گے، وہ پھر کر کے دیکھ لے جو کرنا ہے، وہ میں اس زبان میں اس زبان کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ پارلیمنٹ کا تحفظ میری ذمہ داری ہے، اسپیکر اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ اسمبلی اجلاس میں محمود خان اچکزئی کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ کل ہاؤس کے ایک رکن نے ایسی بات کی، اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ رکن اسمبلی نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا۔
पार्लियामेंट की कार्रवाई में किसी को खलल डालने की इजाजत नहीं। रियासत और कौमी असम्बली मुखालफत लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात करने के लिए किरदार अदा करने को तैयार। महमूद खान अचकज़ई हमारे साथ होते हुए शायद 1.5 साल हो गया। आप लोगों के साथ उनके 30 साल इकट्ठे गुजर गए जमहूरियत के लिए कोशिश करते रहे। जनाब स्पीकर, मेरा तो यही ख्याल था कि जमहूरियत इस चीज़ का नाम है कि इसमें इख्तिलाफ राय होगा और ईमान में बैठ कर के लोग हल करेंगे। लेकिन अगर इख्तिलाफ राय को आप ऐसे लेते हैं कि लोग आपके साथ एग्री कर जाएंगे और अगर वो एग्री नहीं कर जाते हैं तो वो मुल्क के गद्दार है, ये जमहूरियत के खिलाफ है। हम जमानत देते हैं पार्लियामेंट पर हमलावर नहीं होंगे। स्पीकर साहब, आप मेहरबानी करके हुकूमत की साइड ना लें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने असेंबली में कहा, महमूद खान अचकज़ई हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं। महमूद खान अचकज़ई के वालिद ने जमहूरियत के लिए जान दी। उनको हमारे साथ सिर्फ 1.5 साल हुआ है। महमूद खान अचकज़ई आपके साथ 30 साल रहे थे। क्या ये जमहूरियत है कि आपके साथ इत्तेफाक करें तो ठीक, वरना गद्दार। जमहूरियत में इख्तिलाफ राय होता है। फेडरल गवर्नमेंट ने डी नोटिफाई किए कैंप्स के, वहाँ पे जो अफगान कैंप्स हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। पेशावर और ज़िला नौशहरा में भी कैंप थे, वो हमने डी नोटिफाई किए। ज़िला खैबर में किए, अभी तक वो भी उसी तरह ऑपरेशनल हैं। ज़िला कोहाट में किए, वो भी अभी तक उसी तरह ऑपरेशनल हैं। इसी तरह शुमाली वज़ीरिस्तान में और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी जो कैंप हमने डी नोटिफाई किए, लेकिन अभी तक वो ऑपरेशनल हैं, उनको बंद नहीं किया जा रहा। जो चंद दिन पहले एफसी हेडक्वार्टर पे 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक किया था, उससे पहले कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ उसके भी वो सारे के सारे अगवान थे। जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ उसका भी खुदकुश हमलावर जो था वो अगवान था। वफाकी वज़ीर दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद अफगान कैंप खत्म करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि तीनों सूबों से अफगान शहरियों को निकाला जा रहा है, लेकिन केपी में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अफगान हमारे मेहमान नहीं, वापस जाएं। धमाके अफोर्ड नहीं कर सकते। वापसी के मामले पर कोई समझौता नहीं हुआ। अब जो भी अफगान से पाकिस्तान वापस आने की कोशिश करेगा फौरी गिरफ्तार होगा। आज़ादी इजहार राय की अहमियत, फेक न्यूज़ का मामला अलग है। गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी में होल में गिरने वाले 3 साला बच्चा 14 घंटों के बाद मिल गया। वालिदैन गम से निढाल। रेस्क्यू ने बच्चे की लाश को सर्द खाने मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुक्काम ने बताया कि बच्चे की लाश जाए वकुआ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर नाले से मिली। 3 साला इब्राहिम फैमिली के हमरा डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने आया। रवां साल 24 अफराद खुले मेन होल्स में गिरकर जान की बाजी हार। अभी बहुत सारी चीजें, इसकी फैक्ट फाइंडिंग हो जाए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। मैं तमाम बातें आपको बता दी तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बाकी ऊपर वाले को जवाब मुझे भी देना है, आपको भी देना है, हम सबको देना है। अगर सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही हुई, ये मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कार्रवाई हम करेंगे। मैं वहाँ के जो इलेक्टेड यूसी चेयरमैन हैं चेक करूँगा क्या उन्होंने किसी के साथ राब्ता किया कि भाई मैन होल कवर नहीं है। 15-15 लाख रुपए महीना उन यूसी चेयरमैनों को अगर मिलता है तो वो किस पर्पस, 12 लाख रुपए अगर मिलता है तो वो किस पर्पस के लिए मिलता है। वाक़े का जिम्मेदार कौन है, तहकीकात के बाद फैसला होगा। इमदादी कामों के लिए मशीनरी ना देने की तहकीकात की जा रही है। सीसीटीवी निकाल कर देखेंगे गटर का ढक्कन कब नहीं था। कराची के लोगों को एहसास है, बदकिस्मती से इस मामले पर सियासत करने की कोशिश की गई। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की वजह से हम मसाइल हल नहीं करते। 1 साल में 88,000 मेन होल्स पर ढक्कन लगाए गए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बच्चे के मेन हॉल में गिरने वाले मामले की तहकीकात होनी चाहिए। बतौर वजीर मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल सजा होनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीलना मेमन का कहना है जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसी गफलत न हो। कोई भी कानून से बालातर नहीं है।
مجرمانہ غفلت ہے. افسران کی ذمہ داری ہے دفاتر سے نکل کر صورتحال دیکھیں. اس بحث میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ کس کا ٹاؤن ہے اور کونسلر کون ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد کی ملاقات. ISPR کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، دفاع، سیکیورٹی، تربیتی تعاون اور علاقائی امن و استحکام پر تبادلہ خیال. پاکستان اور مصر کے درمیان دفاعی سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. قومی اور فوجی رابطوں، تربیتی تعاون اور اسٹریٹجک تعاون کے فروغ پر زور. مصر کی قیادت کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے نیک خواہشات کا پیغام. I do think that's very, very important, because for everything we cannot run to our multilateral partners. For everything we cannot run to international donors. It's not about ego, it's not even about dignity. It's about the resources that we have and making sure that we repurpose these resources and this funding for what we really require in this country. نوجوان آبادی کو معاشی قوت میں تبدیل کرنے کے لیے جامع پالیسی فریم ورک ناگزیر. بڑھتی ہوئی آبادی کو پانی، روزگار اور اناج فراہم کرنا مشکل ہے. شہری آبادی میں مسلسل اضافہ مسائل کو بڑھا رہا ہے. تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی معاشی استحکام کے لیے چیلنج ہے. اب ڈیجیٹل AI اور آن لائن پلیٹ فارمز کے لیے خود تیار کرنا پڑے گا. معاشی ترقی کا راستہ پائیدار پاپولیشن مینجمنٹ سے ہو کر گزرتا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خطاب. جماعت اسلامی کا BRT پروجیکٹ بند کرنا اور پرانا یونیورسٹی روڈ بحال کرنے کا مطالبہ. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ مطالبہ ہے کہ BRT پروجیکٹ ختم کیا جائے، یونیورسٹی روڈ کو بحال کیا جائے. سندھ حکومت میں کرپشن کا بڑا دربار بن چکا ہے. میئر کراچی کا سارے اداروں پر قبضہ ہے، پھر بھی بچے گٹر میں گر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام کو بے وقوف بنانا، چھوٹے کاشتکاروں کی زمینیں پر قبضہ کیا جاتا ہے. جب یہ ڈاکومنٹ بیٹھا the inputs came in and I was literally جو لیول آف انٹرسٹ میں نے دیکھا تو then I knew it کہ یہ کام ہر صورت میں کرنا ہے. اگر یہ نہیں ہوگا، مقامی لوگوں کو با اختیار نہیں کیا جائے گا، لوکل گورنمنٹس اور مقامی حکومتوں کو نہیں دیا جائے گا، اختیار نہیں دیا جائے گا، ان کا نظام وضع نہیں کیا جائے گا، تو ریاست کا معاہدہ کمزور ہو رہا ہے. سیاسی اختلافات کو سیاسی مکالمے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ سیاسی مکالمے کو جرم سمجھتے ہیں. وفاقی اور صوبے جیسی اہمیت مقامی حکومت کی بھی ہے. مقامی حکومتوں کا وجود نامکمل ایجنڈا ہے. مقامی حکومتوں کی مضبوطی سے ہی عوامی مسائل کے حل میں تیزی آئے گی. پائیدار ترقی کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ضروری ہے. پنجاب اسمبلی میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی موجود ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس میں شامل 27 نکات پر غور. اہم فیصلے. سولر انرجی پروجیکٹ پر 3 بلین روپے کا فراڈ ہوا. کابینہ اجلاس میں انکشاف. کابینہ نے سندھ سولر انرجی پروجیکٹ میں ہونے والے فراڈ کی انکوائری اینٹی کرپشن کو بھیجنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ سندھ نے منصوبے کی شفاف، بروقت اور سخت نگرانی کا حکم دے دیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی کابینہ کی منظوری سے 6.61 ارب روپے فوری طور پر جاری کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ترک گرینڈ نیشنل اسمبلی کے یورپی یونین میں ہم آہنگی کے صدر رکن پارلیمان برہان کا یاترک سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات، معاشی، ماحولیاتی اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ کا پاک ترکیہ پارلیمانی وفود اور قانون ساز اداروں کے درمیان مستقبل میں روابط بڑھانے پر زور. مریم نواز کا پاکستان کے اسپیشل اکنامک زونز میں ترکیہ کی دلچسپی کا خیر مقدم. کہا کہ برہان کا یاترک کا لاہور آمد ہمارے لیے اعزاز ہے. امریکی کانگریس کے بعد عالمی جریدہ فوربس بھی مریم نواز کی کارکردگی کا معترف. فوربس میگزین نے تسلیم کیا کہ مریم نواز نے 75 سالوں کا مسئلہ چند ماہ میں حل کر دیا.
मरियम नवाज का सोचा पंजाब प्रोग्राम चंद माह में आलमी तवज्जो हासिल करने में कामयाब। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि वजीर आला मरियम नवाज सिद्क़ दिल से पंजाब की खिदमत कर रही हैं। अब देहातों में भी सफाई का स्टैंडर्ड वही होगा जो शहरों में है।